کہ ہمارے مرنے سے پہلے ابو ذر کے چہرے پر تبسم دیکھیں۔ سمجھ لو اس نے جنت میں آخر کیا بات ہو گئی ہے جو تم سر افسوس ہلا رہے ہو مومن؟ تم لوگوں نے خدا کو بھی محل نشین بنا دیا ہے۔ اور جو 7 عدد عکے کی پیاس شیخ شرجی سے اب صرف ابو ذر اور اس کا ڈاکو گھرانہ بے تاج رہ گیا ہے۔ کہاں وہ نور خدا اور خوشبو محمد جو مسجد نبی نے بنائی تھی؟ اس پر جنت میں 8 وہاں دلوں کی صفائی ہوتی تھی۔ اور جو 9 عدد شیخ شرجی جو سے مسجد عکے کی پیاس خریدے، آج دیکھ رہا ہوں سمجھ لو اس پر 9 وجب جنت میں جگہ قبر ہے پاک دلوں کی۔ کوئی ایک آیت سنا دو جس میں مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا ہو کہ مسجد کی دیوار مٹی ہی کی بنے اور اس کی چھت کھجور کے پتوں ہی کی ہو۔ آیت سناؤں؟ اس نے ساری جنت اپنے نام خدا کا شکر، تم میں سے ہر ایک کئی ایک وحیوں کے بارے میں جانتے ہو۔ ایک پیاس کی احادیث اور آیات کا گننا یہاں کے خدا بے خبر لوگوں کا کام ہو گیا ہے۔ طلحہ، عکے کی پیاز والی حدیث زبانوں پر گردش کر رہی ہے۔ جنت میں جگہ اور 5 عدد پیاز کی سنو۔ 5 وجب جنت میں جگہ۔ بھائیو ذرا غور کریں، جس نے 1 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی وہ جنت میں 1 وجب جگہ کا مالک ہو گیا، اور جس نے 2 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں 2 وجب جگہ خرید لی۔ جو 3 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے گا وہ جنت میں 3 وجب جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور جو 4 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے گا وہ 4 وجب جنت میں جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ جو 5 عدد رسول خدا پر بہتان لگایا جا رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ جنت میں 5 شہداء احد سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جس نے 6 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدی اس نے جنت میں 6 وجب جگہ کما لی۔ 7 پیاز کی 7 وجب جنت میں جگہ، 8 پیاز کی 8 وجب جگہ، 9 پیاز کی آدمی مرنے کے 9 بعد وجب ہی جگہ، آرام اور پا 10 سکتا ہے۔ پیاز کی 10 وجب جنت میں جگہ، اور شیخ محمد کی شرجی وفات کے ساری ساتھ پیاز خریدنے والے کو ابو ذر ساری بھی مر جنت گئے ہیں۔ مل جائے گی۔ کس چیز کی تلاش میں آئے ہو یہودا؟ یوسف کی تلاش ہے عالم۔ جاؤ اور عزیز مصر کے محل میں تلاش کرو، یہاں مدینے میں کہاں یوسف ملنے والا؟ میں بلا وجہ نہیں آیا، مدینے کے باغات کسی یوسف ہی کی برکت سے باقی ہیں۔ میں نے یوسف کو کنویں سے پا لیا ہے۔ کنویں سے؟ ابو ذر، آخر تم کون ہو؟ کل میں کون ہوں گا معلوم نہیں، مگر آج میں بتکدے میں ابراہیم ہوں۔ تعجب ہے تم جیسے رسول کے صحابی پر مسلمین کے دارالخلافت کو بت کدے سے تعبیر کرتے ہو۔ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، جبکہ میرے سامنے ہی وہ جعلی حدیث بنائی جاتی رہی۔ اب کدو خریدنے پر کس کو جنتی بناؤ گے؟ تمہاری عکے کی پیاس کا جادو والی حدیث میں نے بھی سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو عکے کی 1 عدد پیاس خریدے گا 1 وجب جنت میں جگہ پائے گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مروان، جھوٹی حدیث بنانے والا، کعب کس بت کی شبیہ ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے جو تمہاری بکواس سنے۔ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ خلیفہ میں ہوں۔ پھر تو میں تم پر فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا۔ کان کھول کے سن غفاری دیوانے، پھر کبھی اگر سنا کہ تم نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔
جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے. ابو ذر اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زندگی گزارنا چاہتے تھے. چونکہ وہ گھر بار نہیں رکھتے تھے اس لیے مسجد کے ایک چبوترے پر جس کا نام صفہ تھا ساکن ہوئے. ابو ذر نے خاتون صحابی سے جن کا نام بعد میں ام ذر پڑ گیا تھا شادی کی اور صفہ سے الگ رہنے لگے. چونکہ ابو ذر صحرا نشین تھے اس لیے مدینے کے اطراف میں ایک بلندی پر جھونپڑی بنائی اور وہاں رہائش پذیر ہوئے. ذرا ٹھہریے. کیا آپ کے پاس سواری نہیں ہے جو اس طرح صحرا میں جا رہی ہیں؟ نہیں بھائی، ہم تو اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے ہیں. کس قبیلے سے تعلق ہے؟